بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت خضر علیہ السلام کون ہیں؟ کیا یہ نبی ہیں؟ اور کہا جاتا ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام ابھی زندہ ہیں۔ ان سب باتوں کی کیا حقیقت ہے؟ اور حضرت خضر علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ جو بے حد مقبول ہے، آج ہم اس ویڈیو میں تفصیل سے آپ کو بتائیں گے۔ ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بنی اسرائیل قوم نے پوچھا کہ اس وقت زمین پر سب سے بڑا عالم کون ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا، میں۔ جواب تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بالکل درست دیا، لیکن اللہ تعالیٰ کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جواب دینے کا انداز بالکل پسند نہیں آیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے موسیٰ، بے شک میں نے تجھے عامل اور کامل بنایا اور تجھے علم بخشا، لیکن بہت سے علم میں نے تجھے نہیں دیا جو میں نے دوسروں کو عطا کیا ہے۔ تو اے موسیٰ، آپ جاؤ اور سفر کرو، تمہیں میرا ایک بندہ خضر علیہ السلام ملے گا، اس کو میں نے جو علم عطا کیا ہے وہ آپ کے پاس نہیں ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، پروردگار، تیرے اس بندے تک رسائی کیسے ممکن ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، مچھلی کو اپنے توشہ دان میں رکھ لو، اور جس جگہ یہ مچھلی گم ہو جائے اس جگہ میرا یہ بندہ تمہیں ملے گا۔ موسیٰ علیہ السلام نے مچھلی کو توشہ دان میں رکھا اور اپنے ساتھ ایک ساتھی کو لے کر حضرت خضر علیہ السلام کی تلاش میں روانہ ہو گئے۔ چلتے چلتے ایک جگہ پر آرام کی غرض سے رکے اور ایک پتھر پر سر رکھ کر سو گئے۔ اللہ کے حکم سے مچھلی زندہ ہو کر توشہ دان سے نکل کر سمندر میں چلی گئی، اور مچھلی پانی میں جہاں تک بہتی ہوئی گئی وہاں برف سی جم گئی اور ایک راستہ بن گیا۔ یہ واقعہ حضرت موسیٰ کے ساتھی یوشع علیہ السلام نے دیکھ لیا تھا، چونکہ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پہلے بیدار ہو گئے تھے، اور جب حضرت موسیٰ علیہ السلام بیدار ہوئے تو آپ کے ساتھی ان سے یہ ذکر کرنا بھول گئے کہ مچھلی توشہ دان سے نکل کر سمندر میں چلی گئی ہے، اور پھر دونوں نے اپنا سفر پھر سے شروع کر دیا اور آپ دونوں کافی آگے نکل گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب تھکان محسوس کرنے لگے تو آپ علیہ السلام نے کہا، مچھلی لاؤ تاکہ بھوک ختم ہو سکے۔ آپ کے ساتھی یوشع علیہ السلام نے تمام ماجرا آپ علیہ السلام کو بیان کیا کہ جب ہم آرام کر رہے تھے اس جگہ پر مچھلی زندہ ہو کر سمندر میں چلی گئی اور سمندر میں ایک راستہ بنتا چلا گیا، اور میں یہ بات آپ علیہ السلام کو بتانا بھول گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، جس مقام کی ہم کو تلاش ہے وہ وہی مقام تھا جہاں مچھلی گم ہوئی تھی، لہٰذا آپ دونوں پھر اسی راستے پر واپس لوٹے اور پھر اسی جگہ پہنچے جہاں آپ علیہ السلام نے آرام فرمایا تھا۔ جب آپ علیہ السلام وہاں پہنچے تو دیکھا اس جگہ عمدہ لباس پہنے ایک شخص بیٹھا ہوا ہے، اور یہی شخص حضرت خضر علیہ السلام تھے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اس شخص کو سلام کیا اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے آپ کے پاس بھیجا ہے، اور میرا نام موسیٰ علیہ السلام، اور میں آپ سے وہ علم سیکھنے آیا ہوں جو اللہ تبارک تعالیٰ نے آپ ہی کو بخشا ہے۔ حضرت خضر علیہ السلام نے کہا، اے موسیٰ، تم میرے ساتھ رہ کر ان معاملات پر صبر نہ کر سکو گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، انشاءاللہ آپ مجھے صابر و شاکر پائیں گے، اور میں آپ کے ارشاد کی قطعاً خلاف ورزی نہیں کروں گا۔ حضرت خضر علیہ السلام نے کہا، شرط یہ ہے کہ جب آپ میرے ساتھ رہیں تو جو کچھ بھی آپ میرے ساتھ رہتے ہوئے دیکھیں اس پر آپ مجھ سے کوئی سوال نہ کریں، میں خود آپ کو ان کی حقیقت بتا دوں گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا، منظور ہے، اور پھر دونوں ایک جانب کو روانہ ہو گئے۔ جب سمندر کے کنارے کے قریب پہنچے تو سامنے ایک کشتی نظر آئی۔ حضرت خضر علیہ السلام نے ملا سے کرایہ پوچھا، وہ حضرت خضر علیہ السلام کو پہچانتے تھے، لہٰذا انہوں نے کرایہ لینے سے انکار کر دیا، اور دونوں کشتی میں سوار ہو گئے اور کشتی روانہ ہو گئی۔ ابھی کشتی کو چلے زیادہ وقت نہیں ہوا تھا کہ حضرت خضر علیہ السلام نے کشتی کے سامنے والے حصے کا ایک تختہ اکھاڑ کر کشتی میں سوراخ کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ضبط نہ ہو سکا اور حضرت خضر علیہ السلام سے کہنے لگے، کشتی والوں نے تو ہم پر احسان کیا کہ ہم کو مفت میں سوار کر لیا، اور آپ نے اس کا بدلہ دیا کہ کشتی میں سوراخ کر دیا کہ سب کشتی والے کشتی سمیت ڈوب جائیں، یہ تو اچھی بات نہیں ہے۔ حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا، میں نے تو تمہیں پہلے ہی کہا تھا کہ اب صبر نہ کر رکھ سکیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، بھول چک پر انسان کو پکڑا نہیں جاتا، مجھ سے بھی بھول ہو گئی۔ کشتی کنارے لگی اور آپ دونوں اتر کر ایک جانب چل پڑے۔ سمندر کے کنارے کنارے جا رہے تھے کہ ایک میدان میں کچھ بچے کھیلتے نظر آئے۔ حضرت خضر علیہ السلام آگے بڑھ کر ایک بچے کو قتل کر ڈالا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے برداشت نہ ہوا اور وہ صبر نہ کر سکے
سوال کر ڈالا کہ یہ آپ نے کیا کر ڈالا، ناحق ایک معصوم بچے کی جان لے لی۔ حضرت خضر علیہ السلام نے کہا، میں نے تو شروع ہی میں کہہ چکا ہوں کہ آپ میرے ساتھ رہ کر صبر و ضبط سے کام نہ لے سکیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اس مرتبہ نظر انداز کر دیجئے، اس کے بعد بھی اگر مجھ سے صبر و برداشت نہ ہو تو پھر مجھے حق نہیں ہوگا اور آپ مجھ سے علیحدہ ہو جائیے گا۔ غرض پھر دونوں روانہ ہو گئے اور چلتے چلتے ایک ایسی بستی میں پہنچے جہاں کے باشندے خوش عیش اور مہمانداری کے لیے ہر طرح سے قابل تھے۔ آپ نے بستی والوں سے ٹہلنے کے لیے اور کھانے پینے کے لیے درخواست کی، لیکن بستی والوں نے صاف انکار کر دیا۔ آپ پھر آگے کی طرف چلے۔ ابھی دونوں بستی ہی میں سے گزر رہے تھے کہ حضرت خضر علیہ السلام ایک ایسے مکان کی جانب بڑھے جس کی دیوار کچھ جھکی ہوئی تھی اور اس کے گر جانے کا اندیشہ تھا۔ حضرت خضر علیہ السلام نے ہاتھ کے سہارے سے دیوار کو سیدھا کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پھر برداشت نہ ہوا اور وہ اپنی بات پر قائم نہ رہ سکے اور انہوں نے پھر ٹوک دیا اور فرمانے لگے، ہم اس بستی میں گئے، نہ تو ٹھہرنے کی جگہ دی اور نہ ہی ہماری مہمانداری کی، اور آپ نے بغیر اجرت لیے بستی کے ایک باشندے کے مکان کی دیوار ٹھیک کر دی۔ اگر دیوار ٹھیک کرنی تھی تو بھوک پیاس کو دور کرنے کی خاطر اجرت ہی طے کر لیتے۔ حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا، اب آپ کی بات کے مطابق ہماری جدائی کا وقت آ گیا ہے، اب ہم دونوں کے راستے علیحدہ علیحدہ ہیں۔ اور پھر انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ان تینوں معاملات کے حقائق کو سمجھایا اور بتایا کہ یہ سب اللہ کی طرف سے تھے جن معاملات پر تم صبر نہ رکھ سکے، اور پھر فرمایا، جن باتوں پر تم سے صبر نہ ہو سکا ان کی حقیقت تمہیں بتلائے دیتا ہوں۔ سب سے پہلے تمہیں کشتی کے بارے میں بتلاتا ہوں۔ وہ کشتی چند مسکینوں کی تھی جو محنت مزدوری کرتے ہیں، اور جس طرف یہ کشتی بڑھ رہی تھی وہاں ایک ظالم بادشاہ رہتا تھا۔ وہ جس کسی کی بھی اچھی کشتی دیکھتا وہ اس پر قبضہ کر لیا کرتا تھا، اس لیے میں نے اس کشتی میں سوراخ کر کے عیب پیدا کر دیا تھا تاکہ وہ ظالم بادشاہ کشتی میں عیب دیکھ کر اس پر قبضہ نہ کرے۔ اب رہا اس بچے کا معاملہ تو وہ بھی سن لو۔ وہ بچہ اپنے مومن ماں باپ کو سرکشی اور کفر کر کے اذیت پہنچائے گا، بس میں نے اس بچے کو مار دیا تاکہ اللہ تعالیٰ ان مومن ماں باپ کو نیک اولاد عطا کرے۔ اب آ جاؤ تیسری بات کی طرف۔ میں نے جس دیوار کو مرمت کر کے سیدھی کی تھی وہ دیوار شہر کے 2 یتیم بچوں کی تھی جس کے نیچے ان کا خزانہ گڑا ہوا تھا۔ ان کا باپ ایک نیک آدمی تھا، بس پروردگار نے چاہا جب یہ بچے اپنی جوانی کو پہنچیں گے تب وہ یہ خزانہ نکال لیں گے اور اپنے کام میں لے آئیں گے، اور یہ خزانہ اللہ کی طرف سے ان یتیم بچوں پر مہربانی ہے۔ حضرت خضر علیہ السلام نے مزید فرمایا کہ اے موسیٰ، یاد رکھو جو کچھ تم نے مجھے کرتے دیکھا وہ میں نے اپنے اختیار سے نہیں کیا بلکہ اللہ کے حکم سے کیا ہے، اور یہ تھی حقیقت ان تمام باتوں کی جن پر تم صبر نہ رکھ سکے۔ یہ واقعہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید سورہ کہف میں تفصیل سے بیان فرمایا ہے۔ جزاک اللہ۔